بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درختاں دے پتیاں تو زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ دی یاد، اپنے پیدا کرن والے مالک الملک خالق پروردگار دا ذکر، اس حوالے دے نال آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ تعالیٰ دا ذکر بہت بڑی عظیم عبادت ہے. پچھلے خطبات جمعۃ المبارک کے اندر بالتفصیل ذکر ہو چکا ہے. آج کے حوالے نال بھی چند گزارشات اسے موضوع تے پیش کرن دا ارادہ ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین تو جو میں قرآن و سنت وچوں بیان کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نوں سمجھ سمجھا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، انسانی جسم دو چیزاں تے مشتمل ہے. انسان دی زندگی دو چیزاں تے مشتمل ہے. اگر یہ دو چیزاں کٹھیاں نہ ہوں، انسان دی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. ایک چیز کا نام جسم ہے اور دوسری چیز کا نام روح ہے. انسان اپنے جسم کی کیئر کرنے واسطے، اپنے جسم کی فٹنس واسطے سردیاں دے اندر گرم گرم چیزاں کھاندا ہے، گرم مشروبات پیندا ہے، گرم لباس کا انتظام کرتا ہے، گرم بستر کا انتظام کرتا ہے، اپنے گھر دے اندر ہیٹر تک لگاتا ہے، آگ تک جلائی جاتی ہے.
تاکہ سردی تو یہ ساڈا جسم بچ جائے، سردی تو یہ جسم محفوظ رہ جائے۔ انسان اپنے اس جسم کی فٹنس واسطے گرمیاں دے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کا انتظام کرتا ہے۔ گھر دے اندر گرمیاں والے جو بھی معاملات نے، اے سی، کولر، پنکھے، انہاں چیزاں کا انتظام کرتا ہے تاکہ میرا یہ جسم گرمی کی شدت تو محفوظ رہے۔ ماما اپنی اولاد دھوپ دے وقت، گرمی دے وقت باہر جان تو روکدیاں نے، باہر نہیں جان دیندیاں۔ ساڈے انہاں معصوم بچیاں نوں گرمی نہ لگ جائے، انہاں معصوم بچیاں نوں گرمی دی تپش دی وجہ تو بخار نہ ہو جائے، اس خاطر والدین اپنی اولاد نوں گرمی دی شدت تو بچان دی خاطر بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور ماما اپنی اولاد نوں سردیاں دے اندر سردی تو بچان دی خاطر، اس جسم دی کیئر واسطے، اس جسم دی فٹنس واسطے، اس جسم کو بیماریاں تو بچان واسطے ماما اپنے پتراں نوں پہلے تے سردی وچ باہر ہی نہیں جان دیندیاں، جے باہر جان بھی صحیح تے کنج کے بھیجدیاں نے، انہاں نوں گرم گرم لباس پہنا کے بھیجدیاں نے تاکہ انہاں دا جسم گرمی دی سردی دی وجہ تو محفوظ رہے، سردی دی وجہ تو بیماریاں نہ لگ جان۔ انہاں ساریاں مثالاں تو پتہ ہی چلدا ہے کہ اسی اپنے جسم نوں فٹ رکھن واسطے بڑیاں کوششاں کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد نوں گرم چیزاں گرمیاں چ نہیں کھان دیندے، مسالے دار چیزاں، پاپڑ، روحانی بیماریاں اللہ دے ذکر نال ٹھیک ہوں گی۔ تانوں مینوں چاہیے اسی اپنے عزیز و اقارب دی اے اسی ذہن نشین انہاں دے مائنڈ اور سوچ بنائیے، انہاں دا اسی ذہن بنائیے کہ سکی روٹی تے بھی گزارا ہو جائے گا، اے سی تو بغیر گرمیاں گزارا ہو جائے گا، سردیاں ہیٹر تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، صبح کا ناشتہ نہ کرو شام کا مل جائے پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، دوپہر کا کھانا نہ ملے پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، آخر بندے روزہ رکھتے بھی تے رہنے نا، جے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات نہ ملن پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک لمحے دے اندر بھی اگر اسی اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے، اس ایک لمحہ اللہ دے ذکر تو دوری پوری زندگی دے کھڈے تے ٹویاں دے اندر سٹ دے گی۔ اللہ دے ذکر تو ایک منٹ دی، ایک لمحے دی غفلت پوری زندگی دے دکھ تے پوری زندگی دی مصیبتاں دے اندر گھیر دے گی۔ اللہ دے ذکر تو ایک منٹ دی غفلت پوری زندگی دیا پریشانیاں دے اندر دھتکار دے گی، دھکا دے دے گی، پریشانیاں تو بچنا ہے، مشکلات تو بچنا ہے۔ جے میں اپنے جسم دی فٹنس دا خیال کرتے ہو، اسی طرح اپنے روح دی غذا دا بھی خیال کرنا ہے۔ تو آٹی میری روح دی غذا، اس کا نام ہے اللہ دا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک دے اندر موجود ہے، حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرن والے بندے تے اللہ کا ذکر نہ کرن والے بندے دی مثال ہے جے میں زندہ اور مردہ دی مثال ہے۔ اللہ کا ذکر کرن والا بندہ زندگی دے اندر ہے، زندہ ہے، اور جڑا بندہ اپنے جسم نو تے فٹ رکھی پھردا ہے، سونا سونا لباس بھی پایا ہوا ہے، اعلیٰ قسم دے کھانے بھی کھا رہے ہیں، لیکن روح دی غذا دا خیال نہیں کیتا، اللہ دا ذکر نہیں کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا مثل المیت، اے بھاویں تواڈیاں نظراں دے مطابق زمین تے چل پھر رہا ہوئے، اللہ دے نزدیک مردے دی طرح ہے۔ یہ دا جینا جینا نہیں، اے دی زندگی زندگی نہیں، مر چکا ہے،
مر چکے ہیں۔ اور اگلی بات تے غور کرنا، یہ خلاصہ ہے پچھلے جمعہ دا، اگر تو سائنس کو بھی باتاں تے غور کیتا انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ اگلی بات تے غور کرنا، سانو پتہ چلتا ہے نا ساڈا سکا ویر ساڈا دشمن ہے، سکا بھائی، اسی اودے بارے تحریر لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، درخواست لکھ کے تھانے کو جانے ہیں، میرا بھرا میری جان دا دشمن ہے، مینوں کوئی بھی نقصان ہویا اے ذمہ دار ہوئے گا، سکا بھائی کیوں نہ ہوئے، ہمسایہ دشمن ہو جائے، ہمسائے دے دشمن تو بچن خاطر تھانے جا کے کیس کرتا ہے، ایسے چلو پیسے دینا ہے، اینو باہر آن ہی نہیں دینا، اینو سر چکن ہی نہیں دینا، اینو ساہ لین ہی نہیں دینا، کیوں ہے میرا دشمن ہے؟ حالانکہ مسلمان ہے، حالانکہ سکا بھائی ہے، حالانکہ ہمسایہ ہے، حالانکہ رشتہ دار ہے، ایدی دشمنی دا پتہ چل گیا ہے، بندہ سکون دی نیند نہیں سوندا، گھر دا سامان بیچ کے بھی تھانے پیسے بھرنے پین، تھانے پیسے بھر کے آندا ہے، اس دشمن کو چھٹکارا نہ ملیا، زندگی سکون دے اندر نہیں رہ سکتی، تے جس دشمن دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر کیتا ہے، جس دشمن دا ذکر نبی پاک نے اپنے فرمان اندر کیتا ہے، مسلمان اتنا غافل ہویا ہے، اتنا غافل ہویا ہے، اس دشمن کو بچن واسطے کبھی بھی انہیں احتیاط نہیں کی تھی۔ کیڑا دشمن؟ اللہ قرآن فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے انہوں نے جکڑ لے، شیطان نے انہوں نے اپنی گرفت وچ لے لے، شیطان نے انہوں نے پکڑ لے، شیطان نے انہوں نے گرفتار کر لے، شیطان نے انہوں اپنے قابو وچ کر لے۔ اللہ سنے قابو وچ کیوں کیتا سو؟ اللہ فرماتا ہے فانساہم ذکر اللہ، اس وجہ تو قابو شیطان نے کیتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ دا ذکر نہ کر سکن، جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کر رہا، جس بندے دی زبان تے اللہ دا ذکر جاری نہیں ہویا، ان سمجھو شیطان دی قید دے اندر ہے، دشمن نے انہوں گرفتار کیتا ہویا ہے، دشمن نے انہوں قبضے چ لیا ہویا ہے، دشمن نے انہیں دل تے بھی قبضہ کیتا ہویا ہے، پھر وہ فنکشن واسطے پیسے خرچ کر سکتا ہے، پھر وہ کتیاں دی لڑائی واسطے ٹکٹ بھر سکتا ہے، پھر وہ میچ ویکھن واسطے کئی دن ٹکٹ دی بکنگ واسطے ٹکٹ بک کروا دے آندا ہے، اسلام واسطے پیسہ خرچ کرنا پوے او تے دل اجازت نہیں دیتا، او دا روح اجازت نہیں دیتا، او دا دل ہی نہیں کرتا۔ نویں سال دی خوشی دے اوتے کئی پیسے خرچ کر دیتے نے، دولتاں خرچ کر دیتیاں نے، خوشیاں من 14 اگست دی خوشی آ گئی ہے، فلانا ڈے آ گیا ہے، اس خوشی واسطے سب کچھ خرچ کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے، لیکن شیطان نے ایسا جھگڑے ہے فانساہم ذکر اللہ، اللہ دا ذکر انہوں نہیں کرن دیتا، اللہ دا ذکر اس بندے کو بھلا دیتا ہے۔ شیطان دی قید چاہ چکا ہے، ہر طرح دے معاملات دے دھوڑ دھمکیاں دے سیاسی لیڈراں کے پیسے چکنے ہون، ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار ہے، جے انہوں کہو اللہ دا گھر بنا دے نہیں ہو سکتا۔ ایک لیڈر دی سین کی ہوئی قمیض 14 کروڑ روپے جو مسلمان خریدن واسطے تیار نے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دے اوتے عمل کر کے ایک اللہ دا گھر 2-4 لاکھ روپے بنانے واسطے تیار نہیں ہے۔ لیڈر جو تسلیم کی دنیا میں شیطان دا ادھر تے قبضہ ہو چکا، اللہ دا ذکر کرنی نہیں دیتا ہے شیطان دے نہ۔ کئی باری ماما ہوندیاں نے، کئی باری والدین آندے نے، کاری صاحب پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، پتر روٹی نہیں پیا کھانا، دودھ نہیں پینا، بڑی ضد کرتا ہے، ضدی اتنا ہو گیا کھانا کھواؤ کھاندا ہی نہیں کھانا، سکتا جاتا ہے۔ کبھی کسی ماں نے یہ نہیں آ کے کیا، کبھی کسی والد نے یہ نہیں آ کے کیا، قاری صاحب میرا بیٹا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، میرے بیٹے نے صبح شام دے اذکار یاد نہیں، یہ تو یاد کروا دے۔ اساں جسم دی فٹنس کا بڑا خیال کیتا ہے، اساں روح دی فٹنس کا خیال نہیں کیتا، اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا یہ زمین تے جڈا خوبصورت ہو کے بھی چل رہا ہوئے انج نہ سمجھا جائے زندہ انسان جاندا پیا، یہ تے میت اور مردے تو بھی بدتر انسان ہے۔ مثلا الحی والمیت، میں اپنی طرفوں باتیں نہیں کر رہا، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنا، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود۔ شیطان دا قبضہ ہو چکا ہے، پھر لڑائیاں نے، شیطان آندا معاف نہ کریں، صلح نہ کریں، ایدے نال محبت نہ کریں، خرچ نہ کریں، کسے نال پیار نہ کریں، اچھی بول،
ماں باپ کی خدمت نہ کری، پھر شیطان جو چاہتا ہے یہ وہ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور شیطان نے قابو کر کے گرفت لے کے گرفتار کر کے انہاں لوگوں کو اللہ دے ذکر تو دور کر دیتا ہے۔ سارا پیسہ خرچ کیتا ہے دشمن کو بچن دی خاطر، تے مفت وچ اللہ دا ذکر کر کے کوئی حرکت نہیں، صرف زبان نو حرکت دے کے اللہ دا ذکر کر کے اس دشمن تو بچن دا نبی پاک تعلیم دے گئے، کبھی نہیں بچن دی کوشش کی۔ آؤ میں مختصر جے وقت دے اندر چند ایسیاں باتاں دسنا چاہنا ہوں۔ بندہ اللہ دا ذکر کر لوے، اللہ پاک بغیر کسی لڑائی تے بغیر کسی جھگڑے تے بغیر پیسہ خرچ کیتیوں اللہ پاک اے اصلی تے ضدی تے بڑے ٹھیٹ قسم کے دشمن کو اللہ پاک اس بندے نو نجات دے دیتا ہے۔ یہ بڑا ٹھیٹ تے ضدی دشمن جنہیں اللہ نے چیلنج دیتا سی، قرآن سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھو، انہیں اللہ نے کہا سی اللہ مہلت دے دے، صحیح نا، مہلت دے دے تھوڑی جی، اللہ مہلت دے جے میں انہوں منہ بخان دا دنیا چ رہن دیتا تے مینوں کے ساتھ اللہ تھوڑی جی مہلت دے، اے دے سجیوں بھی، اے دے کھبیوں بھی، اے دے اگوں بھی، اے دے پیچھوں بھی، تھمیوں اتوں جتوں موقع ملے گا اللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں زندگی دے آخری سانس تک اے دے اتے حملے کروں گا، کھاوے گا تیرا، گاوے گا کسے اور دا، کھانا انہیں تیرا ہے، تیری ذکر تے تیرے تذکرے نو بھول جائے گا۔ اللہ نے قرآن وچ بات بیان کی دی ہے، اس دشمن کو چھٹکارا حاصل کر لو۔ کیا ہے اس دشمن کو چھٹکارا؟ کیا کس طرح چھٹکارا مل سکتا ہے؟ تسی جس وقت موقع ملے قرآن دی کوئی آیت بھی نہیں آندی، کوئی دعا بھی تانوں یاد نہیں، ایک کوئی لفظ جملہ بولیا کرو اعوذ باللہ، اللہ سنیا اس شیطان مردود تو میں تیری پناہ چاہواں، اعوذ باللہ آکھن تواڈی ذمہ داری ہے، تواڈے دشمن نو موت دے گھاٹ اتار دینا اللہ پاک دی ذمہ داری۔ سویر شام جس وقت بھی موقع ملے کوئی چیز کے کوئی ذکر نہیں آتا، اپنے اللہ نو کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری ماں بہنائیاں نے، بزرگ آئے نے، اولاداں والے ہو، اللہ تھوڑی اولاداں دی حفاظت فرمائے، پتراں نو ماما تے پاپا تے ابو تے امی تے موم تے ڈیڈ یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو گڈ بائے یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو دنیا دیاں چیزاں دے نام یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، اولاد نو جسم دے اعضاء انگریزی یاد کروانا اتنا ضروری نہیں، جتنا اولاد نو اعوذ باللہ سکھانا ضروری ہے، جتنا اپنے بچیاں نو بسم اللہ سکھانا ضروری ہے۔ تسی اپنی اولاد نو اعوذ باللہ سکھاؤ گے، تسی اپنی اولاد نو بسم اللہ سکھاؤ گے، اللہ پاک تواڈی اولاد تے تواڈے دشمن نو موت دے گھاٹ اتار دے۔ یہ احادیث کا ترجمہ تے مفہوم بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دے نال ایک شیطان ہوتا ہے، ہر بندے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا، نبی پاک دے نال اس آپ نے فرمایا اللہ دے ذکر اللہ دی یاد دی وجہ تو میرا شیطان میرے تابع ہو گیا، جنج میں کہنا ہو کر۔ لیکن کئی لوگ انہاں دا شیطان اللہ تعالیٰ دے ذکر دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ دی یاد دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ دے ذکر دی وجہ تو مچھر تو ہی زیادہ باریک تے مچھر تو ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دی حدیث کا ترجمہ سنا۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا شیطان غفلت دی وجہ تو ہاتھی تو ہی زیادہ طاقتور تے مضبوط ہو جاتا ہے، ہاتھی تو ہی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ساڑھے اثر شیطان ہاتھی تو بھی زیادہ طاقتور ہوئے پہلے، ساڑھے تو ڈاٹے ہوئے پہلے، اسے وجہ تو سانو بندہ آندہ ہے شیطان جاندہ بھی ہے، شیطان جاندہ بھی ہے، اسی ایک دوسرے نو شیطان ہی آکے پرسوں چوتھے تے میں کھڑا سا ایک بندہ میں نے کہندا ہے قاری صاحب فلانا علاقے بڑی منافقت ہے۔ میں کہا میں جس علاقے کی تقریر کرنے واسطے گیا نا، بعد دے جڑے 5-7 بندے ملے نا، انہاں کے قاری صاحب یہ علاقہ کوفہ ہے، اس علاقے اتنی منافقت کسی علاقے سے نہیں۔ جلال آباد آیا دے تھے لوگ جنہیں اتھوں دا پانی بچا لیا نا وہ کتے بھی نہیں مرتا، حافظ آباد رہنے ساندے وہ کہنے ساندے کوفہ ہے جنہیں اتھوں دا پانی بچا لیا نا وہ کتے بھی نہیں مرتا۔ یعنی ہر بندہ ایک دوسرے نو شیطان آکھرے، ایک دوسرے نو شرارتی آکھرے، ایک دوسرے نو منافق، اپنی کوئی نہیں سوچ رہا۔
اپنی فکر کوئی نہیں کر رہا. اچھا غفلت ہے ساڈی, غفلت ہے. کنوں نہیں پتا بھئی رات دا ٹائم وضو کر کے سونا ساری رات دی عبادت دا ثواب ہے. کنے بندے نے جڑے رات نوں وضو کر کے سوندے؟ کنوں نہیں پتا ہے سانوں مسائل دا, مسئلے دا سانوں پتا ہے. پتہ ہے سانوں مسئلے دا سورۃ البقرہ دی رات نوں تلاوت کر کے سورۃ الملک دی رات نوں تلاوت کر کے سون والے بندے نوں اللہ رب العالمین قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لیندا. سارے نوں پتہ ہے لیکن نہیں پڑھدے. غفلت ہے ساڈی, مسائل دا سانوں پتہ ہے لیکن اسی غفلت وچ گھر چکے ہاں. اور اج میں تانوں جڑی بات دسنی ہے نا, اج دے اس خطبہ جمعہ 5 منٹ وچ بھی بات سمجھ لو نا, 2 منٹ وچ بھی بات سمجھ لو نا, وہ یہ بات ہے جیڑا بندہ صبح ٹائم بھی تے شام ٹائم بھی اللہ پاک دا ذکر کر لیندا ہے, انج سمجھو انہیں زندگی بھر دے تمام معاملات اپنے اللہ تعالیٰ دے ذمہ دے دیتے ہیں. وہ دی زندگی وہ دے سارے معاملات اللہ پاک دے سپرد ہو گئے. سویر شام اللہ دا ذکر کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو, اپنے اللہ دا ذکر کریا کرو. بالعشی والابکار, شام دے وقت بھی اللہ دا ذکر کریا کرو, صبح دے وقت بھی اللہ پاک دا ذکر کریا کرو. اللہ تعالیٰ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے, اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں اللہ دا ذکر کریا کرو, اللہ دی حمد تے اللہ دی ثنا بیان کریا کرو. سورج طلوع ہون تو پہلے بھی یعنی صبح دی نماز تو بعد, سورج غروب ہون تو پہلے یعنی عصر دی نماز تو بعد اللہ پاک دا ذکر کریا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے پیغمبر, جڑے لوگ اللہ دا ذکر کردے نے صبح شام, اے لوگ جدوں بھی تواڈے کول کوئی مسئلہ لے کے آنا انہاں نوں واپس نہیں لوٹانا, انہاں نوں دھتکارنا نہیں میرے پیغمبر, انہاں نوں جھڑکنا نہیں میرے نہیں رہن دینا. نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر اعلان فرما رہے ہیں میرا پیغمبر جڑے لوگ صبح دے وقت شام دے وقت میں اللہ دا ذکر کر دے ہون, ایسے لوگاں نو جدوں بھی کسے معاملے دے اندر آن انہاں نو خالی واپس نہیں لوٹانا, انہاں نو دھرکانا نہیں ہے, انہاں نو جھڑکا نہیں دینی. اللہ اپنے پیغمبر نو ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ دا بھی یہ اصول ہے جڑے جڑے بندے صبح دے وقت اللہ دا ذکر کرن, شام دے وقت اللہ دا ذکر کرن, او جڑے ویلے بھی جس بارے اندر بھی اللہ پاک کولوں جڑی دعا کرنا ہے اللہ پاک ایسے لوگاں دی دعا خالی واپس نہیں لوٹاندا. اللہ ایسے لوگاں دیاں دعاواں قبول فرما لیندا ہے, اللہ ایسے لوگاں دے دکھاں نوں دور کر دیندا ہے, اللہ ایسے لوگاں دیاں پریشانیاں نوں دور کر دیندا ہے. اللہ پاک ایسے لوگاں دیاں مشکلات آسان کر دیندا ہے. جڑے جڑے لوگ سویر شام اپنے اللہ دا ذکر کردے ہون, اپنے مالک نو یاد کردے ہون, اپنے پروردگار نو یاد کردے ہون, اسے نہیں میں چند نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں سنانا چاہاں. صحابہ کرام دا بھی یہ معمول سی, نبی علیہ السلام دا بھی یہ معمول سی, اللہ دے پاک پیغمبر دے اہل بیت دا بھی یہ معمول سی, تمام سلف صالحین دا بھی یہ معمول سی. صبح دی نماز کو لے کے اشراق دے وقت
تک اسے دی نماز تو بعد بھی اپنے اللہ دا ذکر کردے ہوندے سن اپنے مالک نو یاد کردے ہوندے سن اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں تلواراں دے تھلے بھی سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں اگ دے انگاریاں تے بھی سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو اللہ پاک انہاں نوں درختاں دے پتیاں وچ لذت عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو او کھجور دیاں گٹکاں چوس کے بھی گزارا کر لیندے سن اللہ پاک انہاں نوں سکون عطا فرما دیندا سی اسے وجہ تو او چلدے زمین تے سن انہاں دے قدماں دیاں ہڈاں اللہ دی جنت سنائی دیندیاں سن او اللہ دے قرآن دی تلاوت زمین تے کردے سن انہاں دے تلاوت دی آواز اللہ دی جنت سنائی دیندی ہوندی سی او زمین تے شہادت دے رتبے تے فائز ہوندے سن اللہ زمین تے انہاں لوکاں نوں اپنی جنت دے نظارے کروا دیندا سی اے اللہ دا ذکر کرن والے سویر تے شام اپنے رب دا ذکر کرن والے اللہ پاک انہاں دے غسل واسطے آسمان تو اپنے فرشتے بھیج دیندا سی انہاں دے غسل واسطے اللہ پاک آسمان تو اللہ پاک جنت تو پانی بھیج دیندا سی اسے وجہ تو جدوں زمین تے بھوکے ہوندے سن اپنے اللہ دا ذکر کردے سن اللہ جنت دے پھل تے جنت دے فروٹ بھیج دیندا ہوندا سی زمین تے بھوک لگدی ہوندی سی اللہ جنت دا دودھ بھیج دیندا ہوندا سی وجہ کی سی صحابہ کرام دا معمول سی صبح ٹائم بھی اپنے اللہ دا ذکر کردے سن شام ٹائم بھی اپنے اللہ دا ذکر کردے سن حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے روایت راوی سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو وائل فرمانے نے ایک دن صبح دی نماز ادا کرن تو بعد اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کسے کام دی غرض دے نال گیا تے جاندیاں سار اساں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہلا ابن مسعود اے عبداللہ بن مسعود دے گھر والے توڑے اللہ توڑے ہوتے اللہ دی طرفوں سلامتیاں ہون اللہ دیاں رحمتاں ہون اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہو جان تے عبداللہ بن مسعود اپنے گھر دے اندر موجود سن گھر دے وچوں آواز آئی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت آئے معمول سی اس وقت نبی پاک دے صحابہ کرام دی سننا سی گھر وچوں اجازت لینی ہوندی سی نا گھر داخل ہون دی یا بیٹھا کے ڈیرے وچ داخل ہون دی باہروں کھڑے ہو کے آندے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ آکے جواب نہیں آیا دوسری مرتبہ کہنے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونچی جی آواز نہ تیسری مرتبہ کہنے سن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین مرتبہ اگر آواز نہیں ہے واپس چلے جاتے معمول بناؤ دوسری نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دی حدیث مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی سی سیدنا ابو بکر تے عمر نے کئی دنوں تو بھوکے سن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے گھر اندر بھی کچھ نہیں تے چلو سعد کئی باری کہندا ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر کبھی میرے وال بھی دعوت تے آ جایا کرو چلو آج سعد دے مہمان بننے نبی علیہ السلام سعد دے گھر آئے آپ نے پہلی مرتبہ سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا سعد گھر وچ سلام سن رہے سن لیکن ہولی ہولی نا اندنے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب تے دے دیتے سلام دا لیکن نبی پاک تک آواز نہیں پہنچی آپ عالم الغیب بھی سن ویسے نبی پاک حاضر ناظر بھی سن لیکن نبی پاک کو پتہ نہیں چلیا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں چلیا عالم الغیب صرف اللہ ہے نبی پاک عالم الغیب ہوندے نا اے مسئلہ سمجھو یہ اپنی طرف نہیں حدیث سنا ہے عالم الغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندے تے نبی پاک کو پتہ چل جاندا ساتھ گھر وچ بیٹھے تے جواب بھی دے رہے ہیں تے ہولی ہولی جواب دے حاضر ناظر ہوندے نا حاضر میں نہ موجود تے ناظر میں نہ دیکھ آپ دیکھ رہے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کو کہندے ساتھ لکدا کیوں پیا اونچی اونچی جواب دے نہیں سیدنا سعد نے پہلی باری سلام پیش کیتا سیدنا سعد نے جواب دیتے تھے ہولی ہولی دوسری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام آکھیا پھر ہولی ہولی جواب دیا
تیسری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام آکھیا، پھر سعد نے ہولی ہولی جواب دیتا تے نبی پاک واپس مڑ پائے، واپس آپ نے فرمایا لگتا ہے سعد بھی گھر کو نہیں، آج پھر ایویں بھوکھا گزارا کرنا پڑے گا۔ تے سیدنا سعد نہ دوڑ کے پیچھے آئے تے اونچی جی آندے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا سعد گھر وچ موجود سے؟ جی اللہ دے پیغمبر موجود سن۔ آپ نے فرمایا پھر جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ دے پیغمبر میں جواب دیتا ہے۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں جواب نہیں دیتا، اللہ دے پیغمبر میں جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ساڈے تک دے آواز نہیں، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر نبی برکت تے رحمت تے سلامتی دی دعا کر رہا سی، میرا دل کردا سی یہ دعاواں والا سلسلہ رکے نہ، میں جواب دیندا رہا، ہولی ہولی تاں جواب دیندا رہا، جتنیاں دعاواں مل جان گی اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اتنیاں اللہ دی طرفوں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہو جائے۔ لہذا اس حدیث کو پتہ چلیا، مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آکھنا چاہیے۔ اپنے گھر وچ داخل ہو، کسے دے گھر تسی جاؤ، سب تو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آکھو۔ اگلی بات سنو، سیدنا ابو وائل کہنے نے اسی جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آکھیا نا تے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جواب ہے مانا ایسی کہ تسی گھر دے اندر آ جاؤ، تسی گھر داخل ہو جاؤ۔ سیدنا ابو وائل کہنے نے اسی گھر دے باہر رکے رہے ہیں، گھر نہیں گئے۔ تھوڑی جی دیر گزری ہے تے ایک چھوٹی جی بچی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی باہر دروازے تے آ گئی ہے تے کہنے لگی ہے چاچو جان گھر دے اندر تشریف لے آؤ۔ سیدنا ابو وائل کہنے نے اسی گھر دے اندر چلے گئے ہیں تے پہلا سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے، اے ابو وائل جدوں میں سلام دا جواب دے دیتا سی مطلب اے سی تسی گھر دے اندر آ جاؤ تے تسی گھر وچ آئے کیوں نہیں، باہر رکے کیوں رہے ہو؟ سیدنا ابو وائل کہنے اے جڑا ہن میں جملہ پیش کرنا لگا نا اے میرے موضوع دے متعلقہ جملہ ہے۔ سیدنا ابو وائل کہنے لگے انا ظننا اسی یہ سمجھیا سی، اسی یہ سوچیا سی باز انا باز اہل البیت نائم، عبداللہ بن مسعود صبح دا گھر صبح دا ٹائم ہے، اندھیرا ہے ہلے آسمان تے، اساں یہ سوچیا سی عبداللہ بن مسعود سے بچے سو رہے ہون گے، عبداللہ بن مسعود سے گھر والے سو رہے ہون گے، اسی تھوڑی دیر گھر دے باہر تاں رکے رہے ہیں بھی انہوں نے پتہ چل گیا مہمان آ گئے نے، جلدی جلدی نال اٹھ کے اپنے بسترے سنبھال لین گے، اسی تاں باہر رکے رہے ہیں تاکہ تسی سو کے اٹھ کے اپنے بسترے سنبھال لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو وائل تسی کی سمجھتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود نبی دے صحابی دے گھر والے ہون اور صبح دی نماز تو بعد دا ٹائم ہوئے وہ بچے ستے پہ ہون اور نبی دے صحابی دا گھر ہی نہیں ہو سکتا، نبی دے صحابی دا گھر ہوئے تے دے گھر والے تے دے بچے صبح دی نماز تو بعد اپنے بسترے تے ستے پہ ہونے ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں دا گھر ہوئے، مسلمانوں دا گھر ہوئے، انہوں نے بچے صبح دی نماز تو بعد اپنے بسترے تے ستے ہون، اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے ہون، غفلت دی نیند سو رہے ہون، یہ جو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمانوں دا گھر ہوئے۔ مسلمانوں دے گھر دا معمول اے نہیں ہوتا، مسلمانوں دے گھر وچ انج نہیں ہوتا۔ میں اپنی ماواں تو ریکویسٹ تے گزارش کراں گا، اپنے بزرگاں تو ریکویسٹ تے گزارش کراں گا، بزرگو جے تہاڈا بیٹا صبح دی نماز نہیں پڑھدا، جڑا بھی چنگا ہے جڑا بھی اچھا ہے اٹھاؤ ٹکر تے اٹھاؤ ڈنڈا اینو اپنے گھر وچوں باہر کر دیو، جب تک صبح دی نماز نہیں پڑھے گا تہاڈے گھر داخل نہیں ہو سکدا۔ کیا ضرورت ہے ایسی اولاد دی جڑی صبح دی نماز بھی نہ پڑھے؟ کی کرنا ہے انہوں پال کے جڑے صبح دی نماز بھی ادا نہ کرن؟ تسا نہیں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ دی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کئی لوگ کہندے نے بڑیاں کوڑیاں گلاں کر جاندے، نبی پاک دی حدیث کوڑی نہیں ہوندی، یہ انہاں نوں کوڑی لگدی ہے جنہاں دا عمل نہ ہوے، جنہاں نبی نوں نبی منیا نا انہاں نوں کوڑی نہیں لگدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لوگ گئے، اللہ دے پیغمبر روزے ساڈے کول نہیں رکھے جانے، ہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نویں اسلام سی، ہلے یہ فرضیات نہیں سن ہے تے اے جڑے نا تسی زکات شکا اے بھی ساڈے کول کون ہونا تے حج وغیرہ بھی ساڈے کول نہیں ہونا، اسی مسلمان ہونا چاہنے
تے اگلی گل سنو کہ جڑی روزانہ دی 5 ٹائم دی نماز ہے نا ساڈے کو اے بھی کوئی پڑھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین الذی و بیننا عہدہم العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. تواڈے اور میرے درمیان معاہدہ ہوئے گا کہ نماز دا ہوئے گا. جنہیں نماز نہیں نہ پڑھنی انہوں میرے حد دے اوتے بیٹھ جان دی ضرورت بھی نہیں تے انہوں کلمہ پڑھن دی بھی کوئی ضرورت نہیں. جاؤ چلے جاؤ تساں جے نماز نہیں نہ پڑھنی 5 وقت دی نماز تانوں اگر مصیبت نظر آندی ہے اگر امتحان تے آزمائش نظر آندی کوئی ضرورت نہیں. جاؤ واپس جاؤ چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں. میں بزرگاں نال مخاطب ہاں میں اپنی ماما بہناں نال جے تہاڈا بیٹا نماز سویر دی نہیں نا اسے وجہ تو تے نحوستاں آئیاں پیاں نے اسے وجہ تو تے لڑائیاں نے. سویرے سویرے ماں اٹھدی ہے کچن وچ ابا اٹھدا ہے ڈنگراں نال یا ملازمت دی تیاری تے جڑا نا سوٹ شروع ہو گئے نے. پتر اٹھے تے انہیں سکول کی تیاری شروع کر دیتی ہے. بیٹی اٹھی ہے تے انہیں کالج کی تیاری شروع کر دیتی ہے. برتن کھاتا ہے گھر پھر لڑائی ہوئی ہے. پیو آندا جی میں لیٹ ہو گیا بیٹا آندا میں لیٹ ہو گیا بیٹی آندی ہے میں لیٹ ہو گئی. جلدی کرو اس گھر وچ بے برکتی ہے اس گھر وچ لڑائی ہے. تسی اپنے گھر وچ سکون چاہتے ہو اللہ جھونپڑی وچ بھی سکون دے گا کچے مکاناں وچ بھی سکون دے گا. پہلے تسی اپنی روح دی غذا دا انتظام کرو. روح دی غذا کی ہے اللہ دا ذکر. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری جڑا میں اللہ دے ذکر کو منہ موڑ لے گا. قرآن ہے نا قرآن اپنی طرفوں نہیں بات بیان کر اللہ دا قرآن ہے. تسی گھر جا کے کوئی بھی ترجمہ نہ قرآن کسی اہل حدیث نے ترجمہ کیتا ہے کسی پہلے سنت نے کیتا ہے کسی بریلوی بھائی نے کیتا ہے کسی دیوبندی بھائی نے کیتا ہے کسی شیعہ نے کسی دا بھی ترجمہ اٹھاؤ. اگرچہ ہمیں کسی کافر نے بھی ٹرانسلیٹ ترجمے دی کی تھی عربی تو اردو اٹھاؤ ترجمہ یہ ہوئی ہے ومن اعرض عن ذکری جڑا بندہ اعراض کرے گا منہ موڑ لے گا ساڈے ذکر تو فإن له معیشۃ ضنکا. یہ جو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واسطے زمین سکون دے ہوئے. فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرماندا ہے اسی انہاں لوگاں دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں انہاں دے دلاں نو تنگ کر دینے ہاں انہاں دے سکون چھین لینے ہاں انہاں دا سکون برباد ہو جاتا ہے جڑے اللہ دے ذکر تو اعراض کر رہے ہیں. اللہ دے ذکر تو اعراض نہیں کرنا. اور حضرت ابو وائل فرماندے نے اسی عبداللہ بن مسعود دے گھر مہمان جا کے بڑے بیٹھے ہیں. مہمان اللہ دی رحمت ہوندا ہے. عبداللہ بن مسعود نے سانو سائیڈ سے بٹھا دیتا کہنے لگے میں اللہ دا ذکر کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں. صبح دا ٹائم سے ذکر کرتے رہے کتنی دیر تک. کہنے نے اپنی بیٹی کو کہنے لگے باہر ویکھ سورج طلوع ہو گیا سورج طلوع ہو گیا. بیٹی گئی ویکھ کے کہنے لگی ابو جان ہلے تک مکمل سورج طلوع نہیں ہویا. پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر گزری کہنے لگے ویکھ سورج طلوع ہو گیا اور روشنی نظر آتی پئی ہے. بیٹی کہنے لگی سورج طلوع ہو گیا. اٹھے اشراق کی نماز پڑھ کے بعد کہنے لگے مہمانوں ہن دسو کی چاہیے. اللہ دا ذکر کر رہے اساں اللہ دے ذکر دے وقت جتنا بھی پردی کوئی اہم کام ہوے جتنا بھی پردی اہم معاملہ ہوے نبی دا صحابی ہوے صبح تو لے کے اشراق تک اللہ دا ذکر کرتا رہتا ہے. حقیقت ہے تائیں اللہ نہ سکیاں روٹیاں پھگو کے کھا لیندے سن. اللہ سکون دیندا سی اللہ سکون دیندا سی. ایسے وجہ تو کہ اللہ سکون دیندا سی. اللہ دا ذکر نہ کبھی نہیں چھوڑیا. اللہ دا ذکر کرنا کی چاہیے سویر شام اللہ دا کیڑا کیڑا ذکر کرنا سارے ذکر بیان کرنا وقت اجازت نہیں دینا. اور چند ذکر میں انہیں مختصر جے کر کے انشاءاللہ تو ہم دس دینا انہوں نے کتنے فوائد نے کہ نبی پاک نے کی ذکر سکھائے نے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف مسلم شریف دے اندر موجود ہے. میری طرف توجہ کرنا حوالے دا ذمہ داراں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی ہے تمام مومنوں دی ماں ہے. ماں جی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی اپنے گھر دے اندر صبح دی نماز تو پہلے بیٹھ کے
اللہ دا ذکر کر رہی نے اپنے مالک کو یاد کر رہی نے نماز پڑھ رہی نے توجہ کرنا اللہ دا ذکر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح دی نماز ادا کرنے واسطے مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے جو ہی مسجد نبی دے اندر اللہ دے پیغمبر نماز ادا کرنے واسطے گئے نے نبی پاک نے صبح دی نماز پڑھی ہے صبح دی نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر بیٹھے رہے کتنی دیر تک سورج طلوع ہون تک جتنی دیر تک سورج طلوع ہویا سورج طلوع ہون تو بعد نبی پاک مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ دے ہاں 2 رکعت نماز ادا کی دیئے جنہوں اشراق دی نماز کہنے ہیں پھر تھوڑی دیر اللہ دے پیغمبر مسجد وچ بیٹھے رہنے جدوں سورج فل گرمے شروع کر دیتی ہے تقریباً ضحا دا وقت تسی اندازہ آج دے دور دے مطابق لگا لو 7 یا 8 دا ٹائم ہون والا سی نبی پاک نے ضحا چاشت دی نماز ادا کی دیئے چاشت دی نماز اللہ دے پیغمبر ادا کر کے اپنے گھر دے اندر آئے نے سیدہ جویریہ اسے جگہ تے بیٹھی ہوئی نے نبی پاک نے فرمایا جویریہ کی کر رہی ہیں سیدہ جویریہ فرمانیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر جس ٹائم دے تسی تشریف لے کے گئے ہو صبح دی نماز تو پہلے تو لے کے ہون تک کئی گھنٹے ہو گئے نے میں اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہی ہوں میں اس جگہ تے بیٹھ کے اپنے اللہ دا ذکر کر رہی ہوں نبی پاک نے فرمایا جویریہ اتنی زیادہ دیر اللہ دا ذکر کرنا تیرا ایک سیڑ دے میں 3 باری ایک ذکر کیتا ہے اگر اونا دوما دا وزن کیتا جائے جڑا تو کئی گھنٹے ذکر کیتا ہے تے میں 3 باری ایک دعا پڑھی ہے 3 باری جڑی دعا میں پڑھی ہے ایک سیڑ تے اس دعا دا وزن ہوئے تے ایک سیڑ تے تیرا کئی گھنٹے والا ذکر ہوئے کئی گھنٹے والا ذکر بھی اس دعا دا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی عظیم دعا کئی گھنٹے تو ذکر کرتی رہی ہیں کئی گھنٹے تو اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی ہیں کئی گھنٹے تو اللہ دا ذکر کیتا ہے کئی گھنٹے والا ذکر ایک سائڈ تے جیڑی دعا میں 3 باری پڑھی ہے یہ 3 باری پڑھنا ایک سائڈ تے اگر انہاں دا وزن کیتا جائے جیڑی دعا میں 3 باری پڑھی ہے نا یہ 3 باری پڑھنا دی دعا اس کئی گھنٹے ذکر نالوں زیادہ بہتر بھی ہے تے وزن زیادہ بھاری بھی ہے پڑھو گے دعا 2-3 جملے نے اور بڑے کمال دے جملے نے پڑھو گے یہ جڑا انشاءاللہ تھانوں کارڈ دینا نا کارڈ صبح شام دے اذکار انشاءاللہ اے دے اندر دعا 8ویں نمبر تے موجود ہے نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ 5 لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ 4 جملے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 باری ادا کر لے گا صبح دی نماز تو پہلے تو لے کے چاہش دی نماز تک ایک بندہ اللہ دا ذکر کردا رہے تے ایک سائڈ تے 3 مرتبہ 4 جملے ادا کر لے اللہ پاک کئی گھنٹیاں دے ذکر تو زیادہ ثواب عطا فرما دیندا ہے کی معنی سبحان اللہ و بحمدہ اللہ سونیا تم پاک تے ساریاں تعریفاں بھی تیریاں عدد خلقہ اللہ جنیاں تیریاں مخلوقاں نے میں نہیں گن سکدا اللہ تیریاں تعریفاں بھی انیاں نے تے تم پاک بھی اپنی مخلوقاں نالوں سب تو زیادہ ہے میں سوچ رہا سا کہ کئی گھنٹیاں دا ذکر ایک سائڈ تے 3 باری یہ دعا پڑھنا ایک سائڈ یہ اتنی عظیم دعا کیویں ہوئی نبی پاک اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا فرمائے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لفظ بولتے سن تے کئی ہزار جملیاں تو ایک لفظ بھاری ہوندا سی پیارا اور خوبصورت لفظ کی معنی ہے اس دعا دا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ سونیا تو پاک ہے تے ساریاں تعریفاں تیریاں نے
آدھا دا خلقی ہی کنیاں تعریفاں نے اللہ جنیاں تیریاں مخلوقاں نے مچھر مخلوق کے جانور مخلوق کے چرند پرند زمین و آسمان ذرات اسی اللہ دی مخلوقاں نہیں گن سکدے یعنی اللہ تو پاک ہے تے ساریاں تعریفاں تیریاں نے کتنیاں جتنیاں اسی شمار بھی نہیں کر سکدے یہ پہلا جملہ ہے آدھا دا خلقی اللہ تعالیٰ نے دوسرا کیا ہے وَرِضَانْ نَفْسِهِ اللہ سنیا جو تینوں پسند ہے جس چیز نال تو راضی ہونا ہے اللہ سنیا مالک سنیا اس چیز تے وَزِينَةَ عَرْشِهِ اور اتنیاں تیریاں تعریفاں نے اللہ اتنی تیری حمد تے اتنی ثنا ہے جتنا بھاری تیرا عرش ہے جتنا وزنی تیرا عرش اللہ دے عرش نالوں کیڑی چیز وزنی ہو سکتی وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اللہ سنیا زمین و آسمان دے سارے کلمے اکٹھے کر لو سارے کلمے اکٹھے کر لو مالک سنیا جتنی اودی لمبائی اور جتنی لکھائی ہو جائے او دے نالوں ود تیریاں تعریفاں نے او دے نالوں ود تیری حمد تے تیری ثنا ہے جڑا بندہ 3 بار یہ جملے آکھ لوے اللہ پاک کو بے بہا اجر عظیم دا مالک بنا دیتا ہے اپنے اللہ دا ذکر کرنا ہے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے اپنے اللہ کو ہر ویلے اور اپنی بات سنو وقت نہیں میں سارے ذکر بیان کراں بڑی قیمتی دعا جڑی تو ماندی بھی ہے یہ سنا کے انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعے دساں گا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے نے انہاں دا نام سیدنا ابان رحمہ اللہ ہے سیدنا ابان ایک بندے نو نبی پاک دی حدیث سنا رہے سن کی حدیث ہے کہنے لگے جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح ٹائم 3 مرتبہ شام ٹائم اے دعا پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جڑا بندہ صبح دے وقت شام دے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ پاک ان دنیا دے اندر کسی قسم دا نقصان نہیں آنے گا اللہ وہ ہر قسم دے نقصان سے بچا لے گا اور اگلے جملے سننا سیدنا ابان فرماندے نے میں حدیث سنا رہا سا کہ جڑا بندہ 3 واری سویرے تے 3 واری شام نو یہ جملے پڑھے گا اللہ انہوں کوئی نقصان نہیں آن دے گا تے میں آپ نو فالج سے جڑے بندے نو حدیث سنا رہا سا وہ بندہ عجیب نظروں نال میرے ال ویکھ رہا سی بھی ایک کہندا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ 3 واری یہ دعا پڑھے گا انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے انہوں آپ نو فالج ہویا پھر یہ تے انج نا بھی جڑا بس سرما ویچن والے آئے ہوندے نے آپ انہیں اینا دلائی ہوندی ہے تے آندا سرما لے لو تے کدی جڑا نا بڈھے ہون تک تہاڈی نظر کمزور ہی نہیں ہوئے آپ مطلب کمدے پھرتے ہوندے نے تے اے دوائی لے جو جوڑا دادی نہیں ہوئے وہ آندے نے جی مینوں حیران نظراں نال بندہ ویکھ رہا ہے بھئی یہ حدیث یہ بیان کر رہا ہے جیڑا بندہ یہ حدیث یہ 3 بار یہ دعا پڑھے گا صبح ٹائم تے شام ٹائم انہوں کوئی نقصان ہوئے گا تے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے جوان نو آپ نو فالج ہویا پھر آپ فالج دے مرض مبتلا ہے سیدنا ابان کہنے لگے میرے عجیب نظراں نال کیوں دیکھ رہے جواب دین لگا اس وجہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حدیث یہ بیان کر رہے ہو جڑا 3 باری یہ دعا پڑھے گا انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے آپ تو فالج دی مرض لگی ہوئی ہے تے اے کیویں ہو سکتا ہے سیدنا ابان کہنے لگے اے ہوئی تے تینوں سمجھانا چاہندا سا زندگی دے اندر 1 منٹ تے 1 لمحے دی جڑی غفلت ہے او پوری زندگی دے دکھ تے پوری زندگی دے عیب لگا دیندی ہے جس دن یہ میں فالج ہویا سی نا اس دن اثر میری کسی نال لڑائی ہوئی ہے تے میں غصے سا غصے دی وجہ تو اللہ عقل چھین لیندا ہے اللہ ہوش چھین لیندا ہے میں اس دن یہ دعا پڑھنی بھول گیا جس دن میں یہ دعا پڑھنی بھول گیا مینوں فالج ہویا ہے اس تو علاوہ میں جدوں کی نبی پاک کی حدیث سنی ہے میں آج تک سویر ٹائم بھی 3 باری پڑھدا شام ٹائم بھی 3 باری پڑھدا اس فالج تو علاوہ زندگی دے اندر میری پوری زندگی وچ کبھی کوئی مینوں دکھ آیا ہی کوئی نہیں آیا ہی کوئی سونے نبی پاک دا فرمان ہوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوے تے غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ جڑا مینوں فالج ہویا نا اودی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں حدیث تے یہ دعا پڑھی کوئی سی لہذا سویر شام اگر اسی یہ دعاواں پڑھ لئیے 10 منٹ دا کام ہے 10 منٹ لگدے نے
سارے اسی کام کر رہے ہیں گپاں شپاں. کل میں ایک جگہ تے گیا, اتنے جمعے چ بندے موجود نے. ایک بندے نے فون کیتا قاری صاحب, ایک بندے نے نا قسم چکی سی انہوں نے ساری زندگی تاش کو نہیں کھیڈنی تے ہن نا او دا تاش کھیڈن نو دل کردا ہے. لہذا کوئی ایسا مسئلہ دسو یا کوئی ایسے جڑے نا پیسے دسو او بندہ کفارہ ادا کرے, پیسے تانوں مل جان یا پیسے ادا کر دئیے تے بندے نو تاش کھیڈن دی اجازت مل جائے. تاش کھیڈن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے. اور کئی معاملات انج دے مسئلے پوچھدے نے, انج دے مسئلے پوچھن والےاں نو مولوی پورا تے بخشوا لین, انج نہیں ہو سکدا. صحیح گل ہے, انج دی بخشش جیڑی سوکھی نہیں ہوندی. تاش کھیڈن دے مسئلے پوچھدے ہوئے پیسے دین نو تیار آ, قسم چکی سی میں تاش نہیں کھیڈاں گا, ہن تاش کھیڈن نو دل کردا ہے. لہذا کوئی حل دسو کہ مینوں تاش کھیڈن دا اسلام وچ جواز مل جائے. میرے عزیزو بڑے بڑے اس ٹائم کڈ لینے 10 منٹ لگتے ہیں, سویر ٹائم شام ٹائم. اگر اسی اے ذکر اذکار کر لئیے اللہ ہر قسم دی مصیبت تو, ہر قسم دے دکھ تو, ہر قسم دی پریشانی تو نجات دے دے گا. اگلے جمعے دے اندر اے پورے انشاءاللہ اذکار کارڈ ہے نا جڑے اے جڑیاں دعاواں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری وضاحت تساں عوام دے سامنے ایک ایک ذکر کا انشاءاللہ فائدہ بیان کراں گا. کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ کسی فرقے نو ٹچ کرو, کسی لڑائی کرو, کسی دا جھگڑا کرو. میرا مقصد یہ انہاں لوکاں دے دکھ تے انہاں لوکاں دیاں پریشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اللہ دے قرآن وچوں انہاں دا حل بیان کر دئیے. یہ دکھ تے پریشانیاں مک جان انشاءاللہ اللہ بیڑے پار کر دے گا. اس کارڈ دے اندر رب دی توحید بھی ہے, نبی پاک دی نبوت اور رسالت دی دعوت بھی ہے. اس کارڈ دے اندر تواڈے میرے دکھاں دا حل بھی ہے. سارے پڑھو گے نا انشاءاللہ 15 بندے آ کے پڑھو گے نا انشاءاللہ. میں دعا کرنا اللہ سونیا جڑے ایتھے پڑھن گے نا انہاں نوں مسجد نبی تے بیت اللہ وچ پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ سونیا جڑے روزانہ صبح شام ایتھے ذکر یاد کرن گے نا, ایتھے ذکر کرن گے نا, اللہ سونیا انہاں نوں جنت وچ بھی ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.